السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح چائنا نے کورونا وائرس کو شکست دی اور کس طرح ایک قوم بن کر چائنا نے دنیا کو پیغام دیا کہ ہم کسی بھی مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب چین کے شہر ووہان میں کورونا وائرس کی وبا پھیلی تو صحت کے حکام صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے گھر گھر جا کر عارضی طور پر بنے اسپتالوں پناہ گاہوں میں رہنے والے لوگوں کو الگ الگ کر رہے تھے، یہاں تک کہ والدین کو ان کے چھوٹے بچوں سے الگ کر دیا گیا تھا جن میں کورونا وائرس کی علامات پائی گئیں۔ ناظرین، شہر کے تمام بڑے اپارٹمنٹس عمارتوں میں نگہداشت رکھنے والوں کو ایڈ ہاک سیکورٹی گارڈ کی حیثیت سے ملازمت میں شامل کیا گیا۔ باہر ڈرون نے سڑکوں پر پرواز کر کے لوگوں کو اندر جانے کی آوازیں دیں اور چہرے پر ماسک نہ پہننے پر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کا نشانہ بنایا گیا، اور چین میں چہرے کی شناخت کرنے والے سافٹ ویئر اور مختلف ایپ کا بھی استعمال کیا گیا۔ جب چین نے اعلان کیا کہ وہ اس مرض کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ووہان شہر کو بند کر رہا ہے تو دنیا حیرت زدہ رہ گئی اور ماہرین نے شکوہ اور خبردار کیا، لیکن بیجنگ کا فیصلہ ایک وسیع تجربہ تھا۔ یہ اس کی بڑی انسانی اور معاشی لاگت کے باوجود کام نہیں کر سکتا تھا، کیوں اس جدید دنیا میں اس قدر وسیع پیمانے پر لاک ڈاؤن کو کبھی نہیں آزمایا گیا تھا۔ صرف ووہان شہر کی آبادی 11 ملین ہے اور ووہان شہر کے ساتھ قریبی شہروں میں بھی لاکھوں لوگوں کو بھی لاک ڈاؤن میں رکھا گیا تھا۔ حکام کے پاس شہر کے تمام لوگوں کی معلومات آ گئی تھی کہ کون سے علاقے میں کون رہتا ہے، اس گھر میں کس ملک کا باشندہ رہتا ہے۔ حکومت کو سب معلوم تھا، اس کے مطابق وہاں راشن پہنچا دیا جاتا تھا۔ 2 ماہ کے بعد پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ چین کا نقطہ نظر درست تھا۔ چین نے پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ یہ مرض کسی سازش کے تحت بھیجا گیا، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ ممالک جن میں تیزی سے یہ وبا پھیلی، اس میں اٹلی، اسپین، جرمنی اور کیلیفورنیا شامل ہیں، وہ بھی اسی طرح کے اقدامات مسلط کر رہے ہیں، اگرچہ ووہان کی طرح سخت نہیں ہیں۔ لاک ڈاؤن کے اعلان کے چند گھنٹوں کے اندر شہر کے اندر اور باہر جانے والے ٹرانسپورٹ کو بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ ذاتی اور طبی ہنگامی صورتحال کے لیے بھی استثناء نہیں تھا۔ اسکولوں اور یونیورسٹی میں پہلے ہی چھٹیاں تھیں، لیکن بعد میں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع دی گئی تھی۔ کھانے پینے اور ادویات فروخت کرنے والوں کے علاوہ تمام دکانیں بند تھیں۔ خصوصی گاڑیوں کو اجازت کے بغیر سڑکوں سے روک دیا گیا تھا اور زیادہ تر عوامی نقل و حرکت رک گئی تھی۔ چین نے سڑکوں کو خالی اور خاموش کر دیا تھا۔ خریداری کے لیے فیملی کے ایک فرد کو اجازت تھی، بعد میں یہ پالیسی اور بھی متحرک ہو گئی۔ ووہان کو لاک ڈاؤن کرنے کے فوراً بعد چین میں بھی کنٹرول مزید سخت کر دیے گئے تھے۔ زیادہ تر عمارتوں میں سیکورٹی گارڈ تعینات کر دیے گئے تھے۔ ماسک پورے ملک میں ہر جگہ عام ہو گئے تھے، وہ اقدامات جس پر چینی حکام نے سختی سے عمل کروایا۔ حکام نے معاشرتی دوری یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کو لازمی قرار دیا گیا، خاص طور پر اگر وہ سانس کی انفیکشن میں مبتلا ہیں، کیونکہ اس وقت اس وبا کی کوئی دوائی نہیں اور نہ ہی کوئی ویکسین ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ رکھیں، عوامی اجتماعات کو معطل کر دیں، نقل و حرکت پر پابندی لگائیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرانسیسی زبان میں اس کو لاک ڈاؤن کہتے ہیں۔ مغرب کے بارے میں چائنیز سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ لوگ ماسک نہیں پہنتے، کیونکہ یہ وائرس زراعت اور سوشل ڈسٹینسنگ نہ ہونے کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق چین نے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ کئی دنوں سے کوئی بھی نیا مریض سامنے نہیں آیا۔ حکام کے مطابق بنائے گئے عارضی ہسپتال ویران ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر طبی عملہ جو کہ باقی صوبوں سے لایا گیا تھا، ان کو شاہانہ پروٹوکول دیکھ کر واپس روانہ کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق 1 ماہ قبل کورونا کیسز میں تقریباً 2000 کا اضافہ ہوتا تھا، لیکن آج پوری قوم کی محنت سے کورونا کیس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ حکام کے مطابق ووہان شہر 8 اپریل کو مکمل طور پر کھول دیا گیا، پبلک پلیسز کھول دی گئیں۔ ناظرین، دنیا جس ملک کو 2 ماہ قبل نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، آج وہی دنیا چین کے تجربات سے فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ چین نے جس محنت اور لگن کے ساتھ اس وبا کو شکست دی، اس کی مثال کبھی نہیں ملتی، اور وہی چائنا دوسروں ملکوں کی مدد کے لیے اپنے ڈاکٹر اور امدادی سامان بھیج رہا ہے تاکہ مشکل وقت میں ان کی مدد ہو سکے۔